جب تیسری خلافت کا دور تھا، تیسری خلافت، اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ ہسٹری ہے اور تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ کی حیثیت آج کے دور میں اخبار کی ہے۔ مورخ نے لکھا ہے واقعہ، ہم نے وہ واقعہ پڑھنا ہے، نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے نکالنا ہے۔ تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا، انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی۔ بچے ساتھ ساتھ سنتے آنا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا۔ تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں، انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی، کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا۔ ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا، باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے طریق مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں، وظیفہ علیحدہ علیحدہ کیوں تھا؟ جب برابر تھا، رتبہ ایک جیسا تھا، تعلق نبی کے ساتھ تھا، وظیفہ ایک جیسا کیوں نہیں؟ طریق ماتھے پہ پسینہ آیا، طریق نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ۔ میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سن رہے کیا۔ وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا۔ میں نے جملہ پڑھا کوٹ شاہ میں 9 10 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ملتے ہوں گے، لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کی علم کی قسم میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے، علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے۔ جس کی جتنی دشمنی زیادہ ہوتی تھی، جس کی جتنی دشمنی زیادہ تھی اسے اتنا زیادہ نوازا جاتا تھا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر؟ بسم اللہ سر۔ یا علی مشکل۔ پہلا نبی کی بیویاں، دوسرا مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی، جو پرانے مدینے کے باسی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کا کلمہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے پڑھا تھا۔ یہ امیر لوگ، یہ رائل فیملیز، یہ جگیردار طبقہ، یہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ یہ مسلمان ہوئے تھے حکومت کی وجہ سے، غریبوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے، نبی نے انہیں عزت اتنی دے دی، اتنی عرب کے غریبوں کو نبی نے عزت دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ابو جہل نے انہیں کہا اوے کس اللہ کو مانتے ہو؟ اسے کہا محمد کے اللہ کو۔ اسے کہا اوے غلاموں وہ نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے تو ہم نے مانا۔ یہ اصل اسلام کے لوگ تھے، انہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں، انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ یہ دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یہ علی کی تلوار کے ڈر سے نہیں آئے تھے، یہ بی بی خدیجہ سے قرضے معاف کروانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اسٹیٹ نہیں دیکھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اسلامی سلطنت بن جائے گی، اسلامی حکومت بن جائے گی، ہم میں سے کوئی گورنر ہو جائے گا، کوئی وزیر خزانہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے صرف کردار مصطفیٰ دیکھا۔ ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ توجہ سے بات سنتے آئیے۔ وجہ
کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے. اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. مروان اس کا نام تھا, حکم کا بیٹا تھا. باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے, یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے. نبی نے حکم نہیں دیا, اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے, مجھ سے نہیں. انہیں مدینے سے باہر نکال, انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال دے. جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا. صرف مدینے نہیں بلایا, اس سے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا. نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی, لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا. یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا. مصر کا گورنر بنا دیا. مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست تھی. سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر بنا دیا. مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ. محمد بن ابی بکر کے پاس اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے. محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے. اور ایک بات میں اور اپنے بچوں کو بتاؤں, مسلمان تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے. انہوں نے 3 حکومتوں میں جو مولا علی کا دور تھا اسے لکھا کہ علی نے دور جو ہے یہ خاموشی میں گزارا, گوشہ نشینی میں گزارا. علی گھر سے نہیں نکلتے تھے, علی قرآن جمع کرتے تھے. بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ علی جیسی شخصیت کے ساتھ کہ علی کے اتنے لمبے دور کو صرف چند جملوں میں بند کر دیا گیا. اور شیعہ بھی یہی جملے ممبر سے میں نے خود سنے ہیں, بندے کہتے علی قرآن جمع کر رہے تھے. وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ میری سمجھ میں آج تک یہ فلسفہ نہیں آیا کہ وہ کون سا قرآن تھا جو علی جمع کر رہے تھے. قرآن تو سارا علی کے سینے میں, بلکہ علی خود قرآن کا جسم تھا. علی کہاں سے قرآن جمع کر رہے تھے؟ اگر میں اس میں پوری 45-50 منٹ گفتگو کی جا سکتی ہے. مولا علی کا وہ جو دور تھا وہ بڑا انقلابی دور تھا. مولا اس دور میں مدینے میں نہیں رہتے تھے, مولا مدینے سے چلے گئے تھے. مدینے کے تھوڑا باہر جا کے مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا جس کا نام یمبو تھا, جسے آج مدینے میں بیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مولا نے مدینے کے باہر جا کے بنا دیا تھا. اس پورے دور میں مولا نے پہلی بار جو کنویں کھودے تھے, یہ مولا نے 24 کنویں اس دور میں اپنے ہاتھوں سے کھودے تھے. کنویں سے پانی لے کے زمینوں تک پہنچانا مولا علی نے اپنے دور میں شروع کیا تھا. سب سے پہلے کپاس مدینے میں مولا علی نے کاشت کی تھی. یہی کپاس جس کی روئی گھر آتی تھی, بی بی کاٹتی تھی, چادریں بناتی تھی, اور اسی روئی کی ہاتھ کی بنے ہوا رومال آج بھی ہور کے ہاتھ ماتھے پہ. یہ پورا ایک دور ہے مولا علی کا جو دور پڑھا جا سکتا ہے, لیکن مجھے پڑھنی ہے قتل علی کی وجہ. متلاشی ہیں سرکار آپ ان حقائق کے. اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے. مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے. مولا محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے. جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے. جو بندے سر ہلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کے لیے بہتری ہے. اسے جا کے خبر دی کہ اصل حاکم ہے, حقیقی وارث آیا. وہ اٹھ کے اور کیا کہ انہوں نے مولا علی سے پوچھا, جی ہاں جی اے وصی رسول, اے جانشین پیغمبر, اے دماد رسول, آپ کیوں آئے؟ مولا فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا.
اس کا آپ حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں. محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے. اسے محمد بن ابی بکر طرف دیکھ کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے, اسے مصر کا گورنر لگا دیتے. فوری طور پہ اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے. جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ, اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پہ بٹھا, سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ. یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی. محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا. مولا علی چلے دربار سے. مولا بازار میں, محمد ساتھ. محمد سوچ رہا علی کے آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیا کیا, اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی شکایت کی, اس نے فوراً دور کر دی. چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا. جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا, یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں, زحمت دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے, مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں. مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا, لیکن رات کو سفر نہ کرنا. چلے جا لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. محمد بن ابی بکر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا, اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز ہے. محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے چند نوکر تیار کر کے محمد بن ابی بکر جب تیار ہو کے مدینہ سے نکلے ہیں تو شام ہو گئی. مدینہ سے تھوڑے سے فرسخ کے فاصلے پہ گئے تھے, رات ہو گئی. محمد نے اپنے غلاموں سے کہا یہی خیمے لگا دو. انہوں نے کہا جی ابھی سفر شروع کیا اور ابھی خیمے. اس نے کہا علی نے کہا تھا رات کو سفر نہیں کرنا, حکم علی تھا, تو لہذا ابھی یہیں پہ خیمے لگیں گے. وہیں پہ پڑاؤ ہو گیا. پڑاؤ ہو کے آگ روشن کر دی گئی. آگ اس لیے روشن کی جاتی تھی کہ اگر کوئی دور سے گزر رہا ہو تو اسے پتا چلے کہ کوئی لوٹنے والے نہیں بیٹھے, کوئی شریف بیٹھے ہوئے, کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا. آگ روشن ہو گئی. جناب محمد بن ابی بکر نے آ کے خیمے میں مصلی بچھایا, عبادت الہیہ میں مشغول ہو گئے. ابھی محمد عبادت کر رہے تھے, یا محمد کو اپنے کانوں میں کسی گھوڑے کے دوڑنے کی ٹاپوں کی آواز آئی. محمد بن ابی بکر نے فوراً کان آواز کی طرف کیا. اب آواز سے محمد بن ابی بکر نے اندازہ لگایا ایک ہی گھوڑا ہے, گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا ہے, بھاگ بھی تیز رہا ہے, نکلا بھی ابھی مدینے سے ہے. پھر فوراً ذہن میں سوال ہے اگر یہ شخص مدینے سے نکلا تھا, یہ رات کے وقت اکیلا سفر کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا تو یہاں قافلہ تھا, یہ قافلے کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ذہن میں تھے, یا علی کی بات آ گئی یاد, رات کو سفر نہ کرنا. محمد بن ابی بکر تو پہلے ہی راز ڈھونڈ رہا تھا. محمد بن ابی بکر نے فوراً خیمے سے باہر نکلے, اپنے نوکر سے جلدی جلدی اٹھ, گھوڑے پہ زین رکھ, بندہ پکڑ. اسے گھوڑے پہ زین رکھی, گھوڑا دوڑایا, بندہ گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے قدموں. محمد نے پوچھا کون ہے تو؟ اسے کہا جی مدینے کا رہنے والا. کہاں جا رہا ہے؟ یمن. کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اسی ذاتی کام کے سلسلے. محمد بن ابی بکر نے اپنے نوکروں سے کہا اس کی تلاشی لو. جامع تلاشی لی گئی, کچھ ذاتی سامان کو زیادہ رہا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. محمد نے کہا اور اس کے پاس کیا؟ انہوں نے کہا اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشکیزہ ہے پانی کا مشکیزہ نکالو. کیا اس میں؟ اس کا پانی ہے. فرمایا اسے تلوار سے چیرو. چیرا, پانی بہاؤ, پانی بہایا. ہاتھ ڈالو, اندر سے شیشے کی بوتل, اس کے اندر ایک خط. محمد بن ابی بکر نے تلوار کی نیام مار کے بوتل کو توڑا, اندر سے خط کو نکالا, خط کو کھولا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف محمد میرا خط لے کے آ رہا ہے. محمد بن ابی بکر کے پہنچنے سے پہلے کہ تیز رفتار گھوڑا سوار سپاہی تجھ تک پہنچ جائے گا. ایک دستہ لشکر کا مصر کے باہر کھڑا کر دینا جو محمد کو تجھ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دے, اور محمد کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دینا. محمد بن ابی بکر نے خط پڑھا, خط کو بند کیا, منہ مدینے کی طرف کر کہا اور سفروں سے بچانے والے, اور نیتوں کے لہجے سننے والے, اور ارادوں سے باخبر, اے نوکروں کی عزتیں رکھنے والے, بادشاہ حسین.
کرم ہو گیا تیرا، بندے کو گریبان سے پکڑا، مدینے میں جا کے علی کے دروازے کے باہر محمد بن ابی بکر کے قدم رکے تھے، یہ علی کی حجرے سے آواز آئی، بندہ گرفتار ہو گیا۔ پسند ہے موضوع کے نہیں پسند؟ بندہ گرفتار ہو گیا، اس نے کہا یا علی بندہ گرفتار ہو گیا۔ علی باہر آئے، محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مولا جب خبر تھی مجھے کیوں بھیجا؟ مولا مسکرا کے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا۔ کہاں سے لا گئی دنیا علی جیسا امام؟ بندے کو پکڑا اور مولا علی اپنے گھر میں گئے۔ تاریخ کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا پہنی، زرد عبا ہمیشہ مولا علی جنگ میں جاتے ہوئے استعمال کرتے۔ جب علی اپنے کاندھے پہ زرد عبا رکھتے تھے تو مدینے کے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ آج علی جلال میں ہے۔ اس رات مولا نے زرد عبا اپنے کاندھے پہ رکھی، کاندھے پہ رکھ کے مولا دربار کی طرف گئے۔ دربار کے باہر نیزے بردار مشعلیں لے کے سپاہی کھڑے تھے، علی ٹھوکر سے دروازہ کھولا، اٹھاؤ اسے۔ علی کا جلال تخت سے زمین پہ گرا، نہ تاج سنبھلا نہ عبا سنبھلی، بڑبڑاتے ہوئے علی کے سامنے آ کے جی یا علی حکم۔ علی نے فرمایا کہ یہ کاسہ تیرا ہے؟ مولا محمد خط دے، خط تیرا ہے؟ علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے۔ کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مخصوص چمڑا استعمال ہوتا تھا جو بازار میں بیچنا خریدنا جرم تھا۔ مولا فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے، اب اسے انکار نہیں ہو سکتا۔ دستخط تیرے ہیں؟ جی مہر تیری ہے؟ جی کاسہ تیرا ہے؟ جی گھوڑا دربار کا ہے؟ جی میرا۔ اتنا کہنا تھا یا علی مڑے، بلا تشبیہ علی چلنے لگے پیچھے، یا علی بات تو سنیے، فرمایا بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہائے 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 بس اب علی کی ذمہ داری۔ مولا بات تو سنیے، مولا میری علی دربار سے باہر چلے، دربار سے باہر گئے، خبر مدینے میں آگ کی طرف پھیل گئی۔ جو ایک گروہ پہلے ہی دشمنی میں آمادہ تھا ان کے ہاتھ یہ جواز آ گیا، انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ پوری رات بندوں نے گھر کا گھراؤ کیے رکھا، تاریخ میں جملے نہ ہو میں اس شوق میں گردن کا لہو دوں۔ اس نے دیوار کے پیچھے ایک چیز رکھ کے اس میں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا کوئی علی کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں، کوئی علی کو جا کے خبر دے کہ میں بھوکا ہوں۔ اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، یا یکدم گلی میں دو سائے داخل ہوئے۔ سپاہیوں نے کہا روکو روکو روکو، اسے کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی رستہ دو، حسن اور حسین آ رہے ہیں۔ نیزے ہٹے، جب روشنی میں شہزادے آئے، حسن کے ہاتھ میں کھانا، حسین کے ہاتھ میں پانی۔ شہزادوں نے دیوار پہ کھانا اور پانی رکھ کے کہا سخی نے بھیجا ہے۔ اس نے دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دے کے کہا شہزادو بابے کو بتاؤ میری جان خطرے میں ہے۔ حسن حسین نے کہا تو نے صرف کھانا اور پانی مانگا تھا۔ حکومت کے معاملات میں علی نہیں بولیں گے، مدینے کے مقامی اختلافات میں علی نہیں بولیں گے۔ یہ کہہ کہ حسن اور حسین گئے، رات کے وقت کسی نے دیوار پھلانگی، پتہ انہیں چل گیا تھا کہ اب یہ علی کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں، لہذا انہوں نے کہا یہ رات بڑی اہم ہے۔ اسی رات میں خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ قتل جب ہوا خلیفہ کا خبر پہنچ گئی،
پورے دنیا میں، عرب دنیا میں۔ ایک نبی کی بیوی جو ہے وہ مدینہ سے اسی خلیفہ سے ناراض ہو کے بصرہ چلی گئی تھی۔ تو جو ہے پوری صاحبان کے نہیں ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ آپ محظوظ ہو کے سن رہے ہیں اور آپ بالکل سو رہے ہوں ہاں تھوڑی تھوڑی کرتے رہیے گا، میں 1.5-2 منٹ کا۔ انہیں بصرے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے، خلیفہ قتل ہو گیا ہے، قتل ڈالتے ہیں علی کے سر، علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی، وہ تو ہوئی حکومت پہ قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ایک پورا گروہ لے کے، ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے، خبر مدینے پہنچ گئی۔ مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا، علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے۔ رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے، جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل، جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے، جنگ جمل۔ اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہوا، اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا، میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں، ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے۔ اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا مقام حواب ہے۔ اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں۔